أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عباسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی اس گھر میں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. توحید کے بعد انسان کو جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ صحت و عافیت کی نعمت ہے اور امن و سلامتی کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی. سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتی، زمانہ اپنے اصل رخ پر آ چکا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتا دیا کہ 4 مہینے ہیں، ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور اسی طرح رجب کا مہینہ ہے. اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر، وفی روایت آخر لا نوء ولا غوم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پہلے حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، جیسے ہی جنوری سے دسمبر تک کا مہینہ آتا ہے مسلمانوں کو سارے دن اچھے لگتے ہیں، کوئی دن برا نہیں لگتا، کوئی مہینہ برا نہیں لگتا. لیکن جیسے ہی عربی مہینے شروع ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سفر اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں مہینہ اس میں کام نہیں ہوتا ہے، فلاں آدمی کی وجہ سے کام نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے بدشگونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا. مکے کے جو قریش تھے ان کے اندر جاہلیت کے زمانے میں طرح طرح کی بدعقیدیاں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی غلط خیالوں کو دور کیا. ایک اچھے عقیدے والے کا کام ہوتا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک،
وہ ہمیشہ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اے اللہ اگر بھلائی کسی کے ہاتھ میں ہے تو تیرے ہاتھ، بھلائی کوئی دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، کوئی ڈوری، کوئی تبرک، کوئی جگہ، یہ ساری چیزیں بھلائی نہیں دے سکتی۔ اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر کیا، انما طائرهم عند اللہ تطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی قحط سالی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو فرعون اور اس کی جماعت کے لوگ کہتے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، مسلمانوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ جب کوئی اچھا ملتا تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو گیا۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے تو آخری چہارشنبہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ ہے، باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے ہریالی کھدلنی چاہیے، ایسی عقیدہ مسلمان۔ بعض نادان مسلمان ہیں، اسلام سے اتنی آگاہی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفایابی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حالانکہ ہوا تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا بھی نہیں ہے اور آخری ہفتہ اچھا بھی، آخری چہارشنبہ نکل گئی، دو متضاد باتیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ چلیے آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی منحوس ہو، آپ گھر سے باہر نکلے، کسی آدمی کو آتے جاتے دیکھ لے، ارے اس کی وجہ سے میرا سارا کام خراب ہو گیا، یا کوئی جانور یا کوئی پرندے کی بولی اس کی وجہ سے، جیسے وہ زمانے میں مکے کے قریش سمجھتے تھے کہ الو کسی کے گھر پہ بیٹھ کے بولتا ہے تو کوئی مر جاتا ہے، تو کیا انسانوں کی زندگی، انسانوں کی عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ الو کی بولنے کی وجہ سے کوئی مر جائے؟ ایسا وہ عقیدہ ان کے اندر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، لا عدوا، کہا کہ کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی، کسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی کہ خود سے وائرل ہو جائے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں طاقت نہ دے۔ آپ نے دیکھا کتنا ایسا ہوا کہ جو لوگ بیمار تھے وہ اٹھ کر اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے، جو دیکھنے گئے تھے وہ قبرستان پہنچ گئے۔ ایسا کئی جگہ ہوا۔ کووڈ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، ہم نے کتنے جنازے پڑھائے، کتنے جنازے دفن کیے، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا کہ چلو آخرت کی تیاری کرو، اسی لیے اللہ نے زندہ رکھا۔ لا عدوا ولا طیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ طیرہ، بدشگونی کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کی وجہ سے، کسی بیوہ عورت کی وجہ سے، جیسے وہ زمانے میں لوگ لیتے تھے، یا کسی بلی کی وجہ سے، یا کسی کوے کی وجہ سے، یا کسی الو کی وجہ سے آدمی سوچے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ طائر، پرندے کو کہتے ہیں۔ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پرندہ اڑاتے تھے، رائٹ سائڈ میں گیا تو کام اچھا ہوگا اور ادھر گیا تو کام خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرہ، ولا طیرہ، یہ جو کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا الطیرۃ شرک، یعنی اپنے کاموں کو پرندوں کی آواز سے یا کسی اور چیز سے اگر باندھیں یا یقین رکھیں، جیسے آج کل کا زمانہ، اب اگر جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں کسی کے ذہن و خیال میں بات آتی ہے، شیخ صاحب آپ کیسی پرانے باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو لیٹسٹ زمانہ ہے، ابھی تو لیٹسٹ زمانہ ہے، یہی کا زمانہ ہے، اس زمانے کی بات کریں، چلو ہم اس زمانے کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو ڈیٹ آف برتھ بولنا پڑتا ہے، وہ پورا بول دے گا کہ آپ کا رشتہ کہاں ہو رہا ہے، آپ کی بیوی کیسی ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، تو صرف ہمارے ڈیٹ آف برتھ سے وہ ایپ بولے گا کہ آپ کیا ہیں، اگر اس پر آپ کو یقین ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اتا عرافا
औ काहिनन मन तकहना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में अलग अलग अल्फाज के साथ कहा, अगर कोई किसी ज्योतिषी के पास जाता है, चाहे वो ज्योतिषी कहीं बैठा हो, चाहे आपके मोबाइल के आपका ज्योतिषी हो, आपने उसके बात को सही मान लिया, फक़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के आप मुनकिर हो गए। अल-इयाज़ु बिल्लाह, आदमी कुफ्र तक पहुंच गया, कोई कुफ्र तक पहुंच गया अगर किसी ज्योतिषी की बात मान लेता है, किसी आमिल की बात मान लेता है, किसी पीर की बात मान लेता है कि ये तुम्हारे घर की ये दीवार अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये घर अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये रुख अच्छा नहीं है, अगर उसकी बात हमने मान ली, 40 दिन की नमाजें अल्लाह उसकी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा, ला अदवा वला तियारा, न तो कोई बीमारी खुद से फैलती है और न तो बदशगुनी कोई चीज है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला हामा वला सफर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हामा, हामा का माना यह होता है कि एक जानवर है, परिंदा है जो बोलता है, खासकर उल्लू को लेते हैं। उल्लू किसी के घर पे बैठ के बोलता है तो कोई मर जाता है। क्या उल्लू इतना बुरा जानवर है, इतना बुरा परिंदा है? वो जमाने में अरब के लोग इस तरह का अकीदा रखते थे। अल्लाह के नबी ने उसे गलत साबित किया, कहा वाला हाम, कहा कि वो कोई मर जाता है मजलूम होकर, उसकी रूह ऐसे फिरते रहती, जब तक बदला ना लिया जाए वो आवाज देता रहता है। ये सारी बदशगुनियां थी जो फैलती थी। वाला सफर, सफर का महीना मनहूस नहीं है, सफर का महीना मनहूस नहीं है कि उसमें कोई अच्छा काम करने से लोग रुक जाएं, शादी ब्याह करने से रुक जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे वद्दान, अब वो जंग जो होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गज़वा इसी महीने में करते हैं। गज़वा खैबर, जिसमें जंग का झंडा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल मैं उस आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। वो जंग इसी महीने में हुई, सफर में। उम्मुल मोमिनीन खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे अल्लाह के नबी ने शादी की तो इसी महीने में, सफर के महीने में की। कि सफर का महीना गलत कैसे हो सकता है, सफर का महीना बुरा कैसे हो सकता है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। अल्लाह के नबी जिंदगी भर खतीजा को नहीं भूले। जब भी कोई मौका आया खतीजा को याद किया। खतीजा वो औरत है जिससे अल्लाह ने मुझे औलाद दी। खतीजा वो औरत है जिसने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। खतीजा वो औरत है जिसने पहली वही के मौके पर मैं परेशान हुआ तो खतीजा ने मुझे तसल्ली दी। ये मुकाम व मंजिलत था। और जब खाना लेकर वो उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील ने कहा कि देखो खतीजा आ रही हैं, उसके हाथों में आपके लिए तोशा है, उसे जन्नत की बशारत दे दें और कह दे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाया है। और उनसे शादी इसी सफर के महीने में होती है। दोस्तों अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफर। और एक हदीस के अल्फाज हैं, वला नौ वला गौल। नौ, बाज लोगों का अकीदा है कि फुला सितारे की वजह से ऐसा होता है। लोगों की किस्में सितारों से जोड़ते हैं। आपका सितारा रत्ती कमजोर है, इनका सितारा जरा फास्ट है। कहां देखते हैं सितारों को? कोई टेलीस्कोप लगाया हुआ है, समझ में नहीं आता। और लोग नामों के साथ भी लगाते हैं, नहीं लिखते भी हैं। वो नेक अख्तर, अख्तर के नाम से लिखते हैं और फारसी में भी सितारे के नाम आते हैं। और इंसानी किस्मों को सितारों के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये गलत है। आपने याद किया होगा सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम फरमाते हैं, रात में बारिश हुई, सुलह हुदैबिया के मैदान में हम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने वाले खातमुल मुरसलीन थे और पीछे सहाबा इकराम की जमात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाकर खत्म किया तो कहा कि अब कुछ लोग मोमिन हो गए, कुछ लोग काफिर हो गए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے، ایک رات میں کیسے یہ بدل گیا؟ بولا کہ مطرنا بنوء کذا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی تو وہ آدمی مومن باقی رہتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہماری زندگی میں جو بھی تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَا نَوْءَ وَلَا غَوْلَ، غول کی معنی ہے چڑیل، بھوت، جو راتوں میں لوگوں کا راستہ بھٹکا دیتی ہیں، لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ زمانے کے عقیدے پر تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ولا غول، ہاں آدمی جب باہر نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں، آدمی دعا پڑھ کے نکلے، جب گھر آئے تو دعا پڑھ کے آئے، اپنے ساتھ والے شیطان باہر ہی رہ جائیں گے، کوئی شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ساری سنتیں بتائی گئیں، لیکن اس عقیدے پر نہیں کہ شیطان اسے بہکا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نوء ولا غول، نہ تو ستاروں سے انسانوں کی قسمت بندی ہوئی ہے اور نہ ہی چڑیل، بھوت، یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ حقیقت شیطان اور انس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن انسان اتنا کمزور نہیں ہے کہ شیطان اسے بہکا دے۔ اگر وہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو کوئی شیطان اسے ہرگز بہکا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں کہا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فال لینا اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ مجھے فال لینا اچھا لگتا ہے۔ فال کسے کہتے ہیں؟ فال، اس کی بھی شرح حدیث میں بتلا دی گئی۔ فال سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ دو چار آدمی بیٹھے ہیں، قرآن کھولیں گے، قرآن کی جو بھی آیت آ جائے، ہاں اچھا یہ آیت تو یہ فال ہمارا، یہ ایسا فال نہیں، یہ قرآن کا فال یا ایسا فال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات یہ فال ہے۔ کیسے؟ آپ کسی کام سے نکل رہے تھے، اچانک باہر کسی آدمی کی آواز آئی، دو آدمی بات کر رہے تھے کہ واہ آج تمہارا کام ہو جائے گا، تو یہ آواز آپ کے کان میں پڑی، آپ کو اچھی باتیں میں سن رہا ہوں، میرا ایک کام سکسیس ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ فال، اچھا فال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح صفائی کی کوشش کر رہے تھے، مفاہمت کی کوشش کر رہے تھے، بات نہیں بن رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ مکے کے سردار سہیل آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سہیل آ گئے ہیں، معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہ فال ہے، اچھے آدمی کے نام سے اچھی سوچ لینا، یا کوئی اچھی خبر آپ سنیں، اچھی بات سمجھ لینا۔ الکلمۃ الطیبہ، یہ اچھی بات آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات آپ سن کر لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جا رہے ہیں، اچانک ایسا ہوا کہ دو راستے آ گئے، ایک راستہ الگ تھا، دونوں راستوں کا ڈسٹینس سیم تھا، سملر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس راستے کا نام کیا ہے، پھر اس راستے کا نام کیا ہے۔ عربی کے معنی میں ایک راستہ کا نام اچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس راستے سے چلو، اس راستے کا نام اچھا ہے، اس راستہ ہمارے لیے مفید ہوگا، ہمارے لیے نعمت ہوگا۔ اچھے نام سے، اچھے نیک انسان سے، اچھی آواز سے، اچھے دن سے آپ فال لے سکتے ہیں۔ سارے دن اچھے ہیں، سارے دن اچھے ہیں، لیکن دن برا کون سا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں من ردت الطیرہ، اگر کوئی آدمی کسی کام سے نکلا، آپ کسی کالج میں داخلہ لینا چاہتے تھے، کسی جاب کے لیے انٹرویو دینا چاہتے تھے، یا کسی
اپنے بیٹے کے لیے نسبت دیکھنے جا رہے تھے، لیکن اچانک آپ کو کچھ ایسی بات سنائی دی، کچھ ایسا آپ نے دیکھا، دیکھ کر دل بولنے لگا رے میں جا رہا ہوں اچھے کام سے، یہ صاحب سامنے آ گئے، چلو ہم واپس جاتے ہیں۔ آپ نے کینسل کر دیا، بولا کہ نہیں آج نہیں جانا ہے، کل جانا ہے یا بعد میں جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ ہم نے ایسی غلط چیز دیکھ لی، سن لی کہ ہمارا کام خطرے میں پڑ جائے گا۔ من ردت ہوتی آپ اچھے کام سے نکلے تھے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، آپ نے اس غلط بات کو سنا، غلط چیز کو دیکھا تو لوٹ آئے، تو یہ شرک، یہ شرک ہے۔ اللہ کے فیصلے اور قضا پر آپ راضی نہیں ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو بعد میں حدیث میں بتایا گیا کہ زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم نکلتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یذهبه بالتوکل، آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، ارے اللہ جو چاہے گا ہوگا۔ اب اگر کوئی کچھ کہہ لے، کچھ ہم دیکھ لیں، کچھ پرندہ بول لے، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یذهبه بالتوکل، اللہم لا خیر الا خیر، پھر دعائیں بتلائی گئی، آپ دعا کریں، ولا طیر الا طیر ولا الہ غیر، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم لا خیر الا خیر، یا اللہ بھلائی تجھ سے ملتی ہے، اور جو شگون ہے تیری طرف سے ہے، تو لکھتا ہے لوگوں کی قسمتیں اچھی بری۔ چلیے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بدشگونی کیا ہے، یعنی نحوست جسے ہم کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ ہم دکنی الفاظ میں اسے الگ نام دیتے ہیں، تو کہا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدعمالیاں ہی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بہت ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں برباد کر دیا۔ یہ لوگ جو ہلاک ہوئے، یہ لوگ جو برباد ہوئے، ان کی گناہوں کی وجہ سے برباد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں، منحوس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن وہ 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں نحوست ہوتی، سواری میں نحوست ہوتی، گھر میں نحوست ہوتی۔ اگر عورت بد زبان ہے، بد چلن ہے اور باغی ہے تو ایسی عورت میں نحوست ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کے حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن نہیں ہے، ان 3 چیزوں میں بھی نہیں۔ ہاں اگر آدمی غلط استعمال کرتا ہے، اللہ نے گھر دیا، سامان تعیش دیا، اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، اس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس گھر میں غیبتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں، تو وہ گھر اس کے لیے باعث نحوست ہے۔ کتنے محلات تھے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے بنگلے کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وہ بنگلہ اس کے لیے نحوست تھا، اور فرعون لاہ و لشکر کے ساتھ بحر قلزم میں ڈبو دیا گیا، اس کا لاہ و لشکر اس کے لیے نحوست تھا۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی کار دیا، سواری دی، بائک دی، اور اس کے ذریعے سے وہ مسجد کو آتا نہیں ہے، عائش کرتا ہے، غلط جگہوں پر جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے نحوست ہے۔ تو آدمی کے لیے نحوست اس کی بدعملی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور ایسے چیزوں میں نہ پڑیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ واحد القہار ہے، واحد القہار ہے، جس کے فیصلے مخلوق پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذلت سے ہمکنار کرتا ہے۔ 1-2 باتیں مجھے اپنے دوست احباب سے بتانی تھی،
اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کے کچھ اخلاق ہیں۔ اسلام کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام آپ کو موسیقی گانے سننے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ گانے سننا جس میں میوزک ہو یہ ساری چیزیں حرام۔ آپ قرآن سنیں، قرآن سے اپنے دل کو آباد کریں، شاداب کریں۔ جب گانے سننا حرام ہے تو فلم دیکھنا بھی حرام، فلم دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے کس کی بھی کوئی بھی فلم کبھی بھی ریلیز ہوتی ہو، یہ چیز حرام، خاص کر ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی دولت اور پیسے کو حرام میں وہ لگائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہم اس کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی فلم دیکھنے جائے، چاہے وہ فلم کہیں آدمی اپنے گھر بیٹھے دیکھ لے یا اپنے موبائل میں دیکھ لے یا تھیٹر جا کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا اسلام اسے اتاری ہوئی شریعت، پاک شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی آپ کے لیے جو دین اتارے ہیں وہ دین بڑا آسان ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے۔ آخر میں جمعے کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے میں آخر میں کہوں گا، سارے نوجوانوں سے، بچوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کا مقصد طے کریں، زندگی کے مقصد کو طے کریں اور اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے ہوئے اور اپنی شریعت پر مکمل تابع داری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو طے کرنے کی کوشش کریں اور فتنوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں۔ جس طرح کی جو بھی فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور علماء سے بیٹھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کی گفتگو سنیں اور علماء کے فتاوے کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لے جائیں، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خاص کر یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ماہ سفر اور بدشگونوں سے متعلق تھی، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ سے دوسروں کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے، آپ کے اعمال سے دوسروں کو فائدہ ہو اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے بیٹھے ہیں سب کو اسلام کا داعی بنا، توحید پرست بنا، بدعات سے، توہمات سے، شرک سے، یا اللہ مروجہ رسموں سے اے اللہ ہم سب کو دور رکھ، یا اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور قبروں میں ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں صحت کے مسائل ہیں، یا اللہ ان تمام کو صحت یابی عطا فرما، مکمل شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ ایسے بہت سارے بیمار جو اپنے بستروں پر ہیں، یا اللہ ان تمام کو صحت یابی عطا فرما، یا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کوئی لاولد ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں تو یا اللہ ان کی گود بھر دے، یا اللہ اولاد کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد ہیں اور وہ باغی ہیں، یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ کا تابع دار بنا دے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق انہیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، افلاس کا شکار ہیں، انہیں تونگر بنا دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.